اچھا، آپ کو سبھی لوگ جانتے ہیں آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، اور ابھی جو ریسنٹلی آپ نے ایک ایف آئی آر کی ہے رجب بٹ کے اوپر، اس کے سلسلے میں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ اس نے گستاخی کیا کی ہے جہاں سے آپ کو وہ فیل آئی ہے کہ یہ بندہ گستاخ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو بات ہے، جو رجب بٹ والا کیس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ کلیم ہرگز رجب بٹ کے اوپر نہیں ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے. ہمارا کلیم صرف یہ ہے کہ ہم نے جب ایک سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم نے ایک اس کا کلپ دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے جی میرے اوپر 295A لگی ہے اور میرے اوپر 295C لگی ہے، تو یہاں یہ پھر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ ہم تو یہ پوچھنے گے کہ ایک شخص کے اوپر جو اس کا اپنا سیلف اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا اپنا کلیم ہے کہ اس کے اوپر 295C جیسی دفعہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے گئے تھانے میں کہ یار ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کے اوپر جو 295C لگی ہے تو یہ پھر دندناتا ہوا بار کس طرح پھیر ہے، وہ کون سی ایف آئی آر ہے، اداروں کا کام ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، ہمیں دکھائیں، اور پھر آیا اس کے اندر یہ چارج ہوا، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ بیل کے اوپر بار ہے، وہ کس نوعیت کی ایف آئی آر ہے جو بندہ علانیہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یار میرے اوپر مجھے دیکھو میرے اوپر 295C کی ایف آئی آر ہے. یہ علانیہ جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہی بالکل ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو آپ کے بقول جو آپ کے اوپر 295C لگی ہے تو آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس تھانے میں لگی، کیوں لگی، اور پھر جو آپ نے وہ بعد میں ایک ویڈیو لگائی کہ جناب وہ بھی ناجائز، تو آپ لوگوں کو بتائیں ناجائز لگی ہے ناجائز لگی ہے. دیکھیں یہ تو ایک عام سا ایک بات ہے، جو بھی شخص کسی بھی چیز کے اندر ملوث ہوتا ہے یہ چلے اس کا رائٹ بھی ہے، اس نے اپنے آپ کا سیلف ڈیفینس بھی کرنا ہے، اس نے یہ بھی کہنا ہے کہ ناجائز ہے. دیکھیں ناجائز یا جائز یہ آپ کے کہنے سے اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ فیصلہ کرے گی کورٹ. تو ہمارا صرف یہ کلیم ہے کہ ایک بندہ جس کا یہ سیلف اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرے اوپر 295C لگی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں جناب وہ 295C کی ایف آئی آر منظر عام پہ لائی جائے. اچھا، ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ آپ نے ان کے اوپر جو ایف آئی آر کروائی ہے وہ اس سلسلے میں کروائی ہے کہ اس نے خود ذکر کیا تھا کہ میرے اوپر 295C لگی ہے، اس وجہ سے آپ نے کروایا، اور آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس ٹائم پہ ایکشن نہیں ہوتا تو یہ نہ ہو کہ کل کو اس کے اوپر ٹک ٹاک بھی بنے، کیونکہ جب یہ پرفیوم لانچ ہوگا ظاہری بات ہے پوری دنیا اس کو دیکھے گی، تو اس کے اوپر پھر ٹک ٹاک بنے گی، فیس بک بنے گی. تو آپ صرف ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ بے حرمتی نہ ہو اس لا کی، آپ کی نیت یہ ہے کہ اس لیے آپ نے جا کے رجب بٹ کے اوپر ایف آئی آر کی ہے. دیکھو پتا کہ اگر یہ پرفیوم اور یہ لانچ ہوا بھی ہے، آپ اس کی پکچر دیکھیں، آپ نیچے اس کی جو سی ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ آپ اس کی دیکھیں، اور وہ لوگوں نے جنہوں نے پرچیز کیا ان کے پاس بھی گئی. اب مجھے بتائیں جو آپ لگا کے جا رہے ہیں ملک پاکستان میں، اب جس بندے نے وہ اسپرے کرنا تھا، لوگوں نے دیکھیں پوسٹ کیا نا کہ ہم نے کر دیا، اب اس بندے نے اسپرے کرنا تھا، وہ کیا کہتا ہمیں اے کوئی میرے پہ لگی 295، ادھر آؤ میں آپ پہ لگاؤں 295، ٹھیک ہے. یہ تو گلی گلی محلہ محلہ اس قانون کو ہلکا کرنے کے لیے یہ تو ایک مذاق اڑ جانا تھا جو آگ لگا کے جا رہے ہیں آپ بار. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو 1000 ویڈیوز بننی تھی اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کے ریئیکشنز آنے تھے، پھر تھانوں میں ایف آئی آرز ہونی تھی، آج اس کی ماں لوگ کہہ رہے ہیں کہ رو رہی ہے. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا بیٹا ایک ہے تو ہم لوگ کون سے 20 ہیں، اگر ایک بیٹا ہے اس کی تو اور زیادہ اچھی آپ تربیت کریں. تو یہ تھوڑی ہے کہ جس کا ایک بیٹا ہے اس کے لیے قانون ہو رہا ہے، جس کے 2 بیٹے ہیں یا 10 بیٹے ہیں اس کے لیے قانون ہو رہا ہے. آج اس کی ماں کہتی ہے میرا ایک بیٹا ہے اس کو معاف کر دیں. تو جو بیٹا آپ کا غدر مچا کے جا رہا تھا، جن اسٹوڈنٹس کے جن لوگوں کے بچوں کے فیوچر اسپوائل ہونے تھے، جن اسٹوڈنٹس کے اوپر 295 ایک ہی بار کل کراؤ ایف آئی آر لانچ ہونی تھی، ان کا کون رسپانسبل ہے؟ ہمارا صرف اتنا سا کوشچن ہے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی، اور جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر 295C ہے، 295A تو آپ کے اوپر ہے، وہ تو ہمارے نوٹس میں ہے، جو آپ کے بھی نوٹس میں ایف آئی آر 295C ٹھیک ہے کی ہے، وہ ہمارے نوٹس میں ہے، سب کے نوٹس. 295C کدھر ہے؟ یس دیٹ از دی بون آف کنٹینشن. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے لے کر آئے حکومت.